اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1982 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم کی آیت 26 سے ہو رہا ہے۔ 53/26۔ سابقہ آیات میں یہ قریش کا بالخصوص اور دنیا بھر کے بت پرست توہم پرست ان سب کی طرف تخاطب سے بالعموم ایک بڑی عظیم حقیقت تھی جس کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی، اور اسے میں نے بڑی تفسیر سے تشریح سے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا۔ کہا یہ گیا تھا کہ ذرا سوچو تو صحیح، یہ پتھر کے ٹکڑے وہاں پہاڑوں میں پڑے تھے، ان کو پتھر ہی کہا جاتا تھا۔ تم نے ان کو تراشا، کچھ یوں ہی ذرا سے کچھ نقش و نگار سے بنائے، اور اس کے بعد تم نے ان کو دیوتا کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی حقیقت اس پتھر سے زیادہ کچھ نہیں، وہ وہی ہے، حقیقت نہیں بدلی۔ تم نے نام اس کا رکھ لیا، کسی کا لات اور کسی کا منات اور کسی کا عزا۔ ان کا یہ نام نہیں تھا تو پتھر تھے، ان کا یہ نام ہٹا دو اس میں سے تو پتھر رہ جائیں گے۔ کہا کہ یہ بہت بڑا فریب جو چل رہا ہے انسانیت میں، وہ یہ ہے کہ اس شے کی وہ حقیقت نہیں ہوتی جو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ پتھر کے ٹکڑے کا نام دیوتا رکھنے سے اس میں دیوتا کی کوئی قوت نہیں آ جاتی، وہ پتھر ہی ہوتا ہے۔ اسے آپ پھیلائیں گے اگر آپ تو دیکھیں گے عجیب عجیب حقائق آپ پر منکشف ہوں گے۔ نام رکھ دینے سے فریب کتنا بڑا کھایا جاتا ہے۔ یہ جب نیا نیا ڈالڈا چلا ہے، کل کی بات ہے، ہمارے زمانے کی بات ہے، گھی ہوتا تھا ہمارے ہاں، یہ چلا ہے تو وزادار لوگ کھلے بندوں اسے خریدنے نہیں جاتے تھے بازار میں، چوری چھپے یہاں چھپا چھپا کے ضرورت ہوتی تھی تو ذرا سا چپکے سے لے کے آتے تھے، اس کا نام ڈالڈا ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا نام ڈالڈا کی جگہ گھی نام اس کا پڑ گیا۔ آج سب اسے گھی کہتے ہیں، کھلے بندوں خریدتے ہیں، کھلے بندوں یہ چلتا ہے، وہ گھی ہو گیا، وہی ڈالڈا گھی ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس سے غلط فہمی کتنی پیدا ہوگی۔ کل کو آنے والی نسلوں میں سے کسی کو گھی کا تو پتہ نہیں ہوگا، گھی تو مفقود ہو رہا ہے، ہوگا ہی نہیں۔ کتابوں میں گھی کے خواص لکھے ہوئے ہوں گے، اس کے کھانے سے طاقت آتی ہے، ڈس انفیکٹنٹ بھی ہوتا ہے، مالش کی جاتی ہے، بچہ کو دیا جاتا ہے۔ گھی کے جتنے فوائد ہیں وہ سارے ہوں گے۔ یہ ڈالڈا وہ کھائے گا جس کا نام گھی ہے، دیتا ہے، وہ جتنی کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کس نتیجے پہ وہ پہنچے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ گھی کے متعلق یہ جو لکھا ہوا ہے پہلے لوگوں نے بالکل غلط لکھا ہے، گھی یہ کچھ نہیں کرتا، گھی تو یہ کچھ کرتا ہے۔ شاید اس وقت یہ کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ یہ گھی نہیں ہے، یہ ڈالڈا ہے۔ ڈالڈا کا نام ہی ختم ہو جائے گا، آج ختم ہو چکا ہے، ڈالڈا ہی گھی بن گیا ہے۔ باطل کا نام بدل دینے سے آپ دیکھتے ہیں وہ حق کیسے بن جاتا ہے، اور یہی چیز آپ کے اسلام کے ساتھ ہوئی ہے۔ مروجہ مذہب کے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اس کا نام اسلام رکھ دیا گیا ہے۔ اسلام کیا کرتا ہے، کتنی عظمت ہے، اس نے کیا کر کے دکھایا تھا۔ ہماری نئی نسل جب اس کو پڑھتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ہوئی معاذ اللہ افسانے ہیں جو لکھ دیے گئے ہیں، ہمارے سامنے ہے اسلام۔ ساری دنیا میں جتنی مسلمان قومیں ہیں جن کے ہاں یہ اسلام ہے، وہ سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہو رہی ہیں،
یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ پہ پہنچ جائیں گے وہ اس لیے کہ اسی کا نام اسلام رکھ دیا ہم نے ڈالڈا کو گھی کہہ رہے ہیں. اسماء سمیتم ہوا نام رکھ دیے تم نے, یہ غلط. حقیقت تو وہی ہے کہ جو خدا نے بتائی ہے. خدا نے قرآن کہا تھا کہ ہم نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے کہ یہ دین ہے. ہماری سند تو ہماری کتاب کے اندر ہے. اس لیے اصول یہ ہے کہ جو کچھ تو اللہ کی کتاب کے مطابق ہے وہ سچا ہے, وہ دین ہے, وہ حقیقی اصلی گھی ہے یوں کہیے, اور جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے, وہ باطل ہے. اصول ہے. تم جو جی میں آئے اس کا نام رکھ لو. پتھر کا نام دیوتا رکھنے سے وہ دیوتا نہیں بن جاتا. اس معیار اور اس اصول کے اوپر جس دن امت آ گئی, آپ دیکھیے گا کہ پھر سے دین کا احیاء ہوگا اور پھر سے اس کو وہی رفتیں اور ثروتیں حاصل ہو جائیں گی. جس دن یہ ڈالڈا بند ہو گیا اور اس کے بعد وہ گھی خالص جو ہے وہ کسی طرح سے پروڈیوس ہو کے آنے لگ گیا, تو وہ وہی اپنے نتائج مرتب کرے گا کہ جو گھی کے نتائج ہوتے تھے. کیونکہ اب ہم نے غلط چیز کا نام گھی نہیں رکھ دیا, وہ اصلی گھی آ گیا ہمارے پاس. دین خالص خدا کی کتاب ہے, معیار یہی ہے, سند یہی ہے. جو اس کے مطابق ہے سچ ہے, جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے. تو پہلی تو چیز وہاں کے ہی ان کے کہ وہ جو بتوں کے متعلق پتھروں کی مورتیوں کو یہ کہتے تھے. اور آگے آج کے درس وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. وہ یہ ان پتھروں کو ہی وہ دیوتا نہیں مانتے تھے. جیسا میں نے عرض کیا تھا, ہمارے تو پڑوس میں ہیں وہ مذہب والے, اس زمانے کے جو تھے یہ کہنے والے وہ تو نہیں رہے عرب میں. اس کے بعد اسلام کے بعد پھر اس کا احیاء نہیں ہوا. تو یہاں تو یہ تھے بادل دیوتا, بارش دیوتا, بجلی دیوی, اگنی دیوی, پانی دیوتا, گنگا دیوی, چاند دیوتا, سورج دیوتا. یعنی یہ مظاہر فطرت یا فورسز آف نیچر, فطرت کی قوتیں, ان کو دیوتا بنا رکھا ہوا تھا. وہ انہیں اس ناموں سے نہیں پکارتے تھے, وہ کہتے تھے یہ ملائکہ ہیں, فرشتے ہیں. انہیں وہ فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے, اس لیے ان کو دیویاں ہی کہتے تھے, دیوتا نہیں کہتے تھے. وہ دیوی تو مؤنث ہوتی ہے نا. وہ کہتے یہ تھے کہ ان کی معاونت, یہ ہمارے ساتھ ہوں تو سارے کاروبار صحیح ہو جاتے ہیں. بلکہ وہ تو یہ بھی مانتے, جب اعتراض کیجئے کہ تم ان کو خدا مانتے ہو, تو یہ ہندو بھی کہا کرتے تھے کہ نہیں صاحب, یہ تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں ہماری یہ سفارش کر دیں گے. اور ہم میں سے وہ جتنے, اب تو اکثریت ہم میں سے ان کی ہے جو ان قبر والوں کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں پوچھتے, ان سے مرادیں نہیں مانگتے, ہم تو یہ ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہماری درخواست خدا تک پہنچا دیجیے. وہ بھی یہی مانا کرتے تھے. یہ ہندو بھی اپنے ان دیوتاؤں کے متعلق یہی کہتے ہیں. جب انہیں کہا جائے گا کہ 32 کروڑ خدا مانتے ہو, کہیں گے بالکل نہیں, برہما تو ایک ہی ہے. یہ تو اس کے ہاں ہماری سفارشیں پہنچاتے ہیں, مرادیں لے کے جاتے ہیں. یہ تو قرآن آیا نا جس نے ان تمام پرستیوں کے گلے کاٹ کے رکھ دیے. جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو ان سے کہو کہ وہ غریب, وہ تمہارے ساتھ ہے, تمہاری شاہرخ سے بھی قریب ہے. تمہیں اور ان کے درمیان کسی درمیانی کی امیجیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے ختم کر کے رکھ دیا. عجیب دعوت الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والا جب پکارتا ہم سنتے ہیں اس کی پکار کو. کسی کے تھرو درخواستیں بھیجنا یہ تو دنیاوی نظام ہے. پھر سفارش کا ہمارے ہاں عقیدہ معاذ اللہ. یعنی یہاں دنیاوی کسی حاکموں کے متعلق کہیے, اور آج کل تو عام طور پہ کہتے ہیں کہ صاحب یہاں تو سفارش کے بغیر کام ہی نہیں چلتا.
جو کچھ کرانا ہو بڑی سے بڑی سفارش پہنچا دیجیے، ہو جائے گا۔ وہ اپنے ہاں تو سفارش اتنی معیوب گنی جاتی ہے، اس طرح سے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ جناب معاذ اللہ اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے مجرموں کی، گناہ گاروں کی خدا کے ہاں اور وہ بخش دے گا۔ رسول اللہ سفارش کرنے والے، خدا سفارش ماننے والا، مجرم چھوٹ جائیں گے۔ یہ عام عدالتوں میں، عام دفتروں میں ایک چیز اتنی معیوب اور معاذ اللہ جب ہم اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں تو وہی چیز سبحان اللہ صاحب۔ یہ تصور غلط ہے قرآن کی روح سے، مکافات عمل کے خلاف۔ وہ مکافات عمل کا قانون تو ایسا ہے کہ حضور بھی یہ خود فرماتے ہیں، قرآن میں یہ ہے کہ اگر میں بھی معصیت کروں خدا کی تو میں بھی اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہ آیت جو ہے اس کے متعلق بھی قرآن نے تو یہ تردید کی ان کی اس عقیدے کی۔ اب اس کا آپ ترجمہ عام طور پہ دیکھیے گا، کن راستوں کی طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں، ان کی شفاعت ملائکہ کی کوئی کام نہیں دے سکتی، الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، لیکن اللہ جس کو اجازت دے دے گا سفارش کرنے کی، اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ لیجیے صاحب، تو بات تو وہی ہو گئی، خدا کی اجازت سے سفارش کر سکے گا وہ۔ یہ موضوع بہت دفعہ آ چکے ہیں درس میں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی تو بنیادی عقیدے کے خلاف ہے۔ بنیاد جس چیز پہ ہے مکافات عمل، قرآن تو کہتا ہے دل میں گزرنے والے خیالات پر بھی گرفت ہو۔ کسی کی سفارش، کوئی کفارہ، کوئی جرمانہ، کچھ نہیں وہاں کام دے سکا۔ یہ چیز یوں نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کریم سے سمجھنے سے بات سمجھ آتی ہے۔ یہ ملائکہ یا ملک جو ہیں، یہ جو شروع میں آپ نے قصہ آدم پڑھا تو یہ ملائکہ نے سجدہ کیا آدمی کے سامنے۔ یہ سجدہ کرنا کیا چیز ہوتی ہے؟ فطرت کی قوتیں مسخر کر کے رکھ دی آدمی کے آگے، جاؤ اور ان سے کام لو۔ تو یہ ملک جن کو فطرت کی قوتیں کہا جاتا ہے، ایک تو وہ ملائکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، عالم امر خدا کا۔ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہاں کی کیفیات کیسی ہیں، وہاں کاروبار خداوندی کیسے چلتا ہے، لیکن یہ جو کائنات ہماری ہے، اس کائنات کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ قوتیں جو فطرت کی ہیں ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ تو انسان کے لیے ہم نے مسخر کر دی ہیں کہ ان سے کام لے، قوانین فطرت کا علم حاصل کرے اور اس علم کے ذریعے سے ان قوتوں کو مسخر کرے۔ اب دیکھ لیجیے جو قومیں مسخر کر رہی ہیں وہ کہاں چلی جا رہی ہیں۔ ہم نے کیا مسخر کرنا ہے؟ میں نے گزارش کیا تھا کہ وہ ایک مضمون میں نے لکھ دیا، قرآن اور سائنس۔ قرآن کی آیات سے یہ میں نے کہا کہ وہ کتنا زور دیتا ہے علوم سائنس کے، اور سائنس کے معنی ہیں یہ کائناتی قوتوں کی تسخیر، اور اس کے خلاف ایک پورا رسالے میں ہمارے خلاف لکھا گیا، کہا گیا ہے کہ یہ اس کی کتابیں ساری ضبط کر دو اور اس کے خلاف ایکشن لو، کہ یہ کہتا ہے کہ سائنس کے علوم جو ہے وہ قرآن میں ہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، ہم کہاں وہ کہاں۔ کہا قرآن نے یہ ہے کہ یہ شفاعت کے معنی کسی کی سفارش نہیں ہوتا۔ یہ شفا تو آپ نے روز سنا ہوگا، وہ کسی کے جو دیوار بر دیوار کوئی ساتھ ہوتا ہے کھڑا، اس کو کہتے ہیں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی سچی شہادت دے دینا، کسی کی معاونت کر دینا۔ کہا یہ ہے کہ یہ جو تم نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ فطرت کی یہ قوتیں جو ہیں، یہ بارش، پانی، بادل، آگ، ہوا، ان کو
دیوتا اور دیویاں مان کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے تم کھڑے ہو جاؤ گے تو اس طرح سے ان کی مدد نہیں ملے گی. ان کی مدد تو یہ ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق جب ان کو تم مسخر کرو گے تو پھر ان کی معاونت تمہیں حاصل ہوگی. اذن کے معنی اجازت نہیں ہوتا صرف، اس کے معنی قانون خداوندی بھی ہے. یہ ہے طریقہ. یہ توہم پرستی ہے کہ ان کو دیوتا اور دیویاں مار کے ان کی پرستش کی جائے اور سمجھا جائے کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں. یہ یوں نہیں مدد کرتے. یہ مدد کریں گے جب ان کو تم کیپچر کر کے اپنے مسخر کر کے اپنے قابو میں لاؤ گے. دیکھتے ہو یہ بجلی کیسے مدد کر رہی ہے آپ کی. اور اب تو ایٹم کی مدد نے تو ایک تغیر کی دنیا بدل دی ہے ہمارے ہاں. کس طرح مدد کر رہی ہے وہ ساری دنیا کانپ رہی ہے ایک ذرہ ایٹم سے جس کے قبضے میں وہ ہے، مسخر کیا ہوا ہے قانون خداوندی کے مطابق. کہا اس طرح سے ان سے کام لوگے تو یہ تمہاری مدد کریں گے. ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری مدد نہیں کریں گے. ان کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے مدد کرے. کہا یہ چیزیں وہ کرتے ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. یہ ان کو دیوتا بنا لینا یا دیویاں بنا لینا یہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو خدا پر، آخرت پر، مکافات عمل پر ایمان نہیں رکھتے. خدا کے اس قانون پر ایمان جو نہیں رکھتے ہیں وہ دیویاں اور دیوتا بناتے ہیں. توہم پرستیاں، سپرسٹیشن جن کو کہتے ہیں. اور آپ دیکھیے ہماری قوم تو ساری کی ساری قوم توہم پرستیوں کی جکڑ بندیوں میں جکڑے ہوئے چلے جا رہی ہیں. قسم قسم کی توہم پرستیاں ہیں. ما لہم بہ من علم، بڑا دعویٰ ہے. علم کی بارگاہ میں آؤ گے تو ان کو اس کی دلیل اور سند نہیں مل سکے گی جو کچھ یہ توہم پرستیاں کرتے ہیں. دیویاں اور دیوتے اور قبروں میں جو دبے ہوئے مردے اور ان سے مدد کی درخواستیں، علم کی دنیا سے اس کی تائید نہیں ملے گی. یہ کیا چیز ہے؟ ان یتبعون الا الظن. ظن وہ ہوتا ہے جو حقیقت نہ ہو. ایک چیز ہے اور آگے خود ہی واضح کر دیا کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. حق کے مقابلے میں جب ظن آئے گا، قیاس آئے گا تو وہ نہیں ٹھہر سکے گا، وہ کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا. الحق خدا کی کتاب ہے. جو کچھ ذہن انسانی کا تراشیدہ ہے وہ ظنی ہے. ظن جب حق کے مقابل میں آئے گا تو کچھ فائدہ نہیں دے گا. کوئی ظنی چیز جو حق کی تائید کرتی ہے کسی طرح سے، ٹھیک ہے وہ مان لی جائے گی کیونکہ وہ حق کے مطابق ہے. اگر وہ حق کے خلاف ہے تو اس کو آپ کتنا ہی بڑا مقدس کیوں نہ تسلیم کر لیں، وہ مسترد کی جائے گی. حق کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکتی. تو معیار جو ہے بس یہ یاد رکھیے کہ دین میں، اسلام میں معیار جو ہے حق اور باطل کا، غلط اور صحیح کا، وہ خدا کی کتاب ہے. الحق یہی ہے. بات لمبی چلی جائے گی. وہ میرے خلاف جو وہ اتنا تمہار باندھا ہوا پروپیگنڈے کا اور مخالفتوں کا، انکار حدیث ہے، انکار سنت ہے، وہ نہ ان کا انکار ہے. انکار اس چیز کا ہے کہ حق کے مقابلے میں جب ظن آئے گا تو غالب حق رہے گا. معیار حق ہوگا، وہ ظن نہیں ہوگا. ظن کو پرکھنا ہوگا کہ حق کے مطابق ہے یا نہیں. حدیث کے متعلق میں نے کبھی درس میں یہ بات سے نہیں چھیڑی. اس کے ظنی ہونے کا تو ان میں سے ہر ایک کو خود اقرار ہے. کوئی حدیث بھی جب یہ بیان کرے، خواہ وہ بخاری اور مسلم کی بھی کیوں نہ ہو، تو شروع میں تو یہ چیز ہوتی ہے قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے وہ حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں اور آخر میں ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ، یہ یا جیسے رسول اللہ نے کہا ہو.
یعنی انہیں خود اس کے اوپر حق کی طرح یقین نہیں ہوتا کہ یہی رسول اللہ نے کہا تھا. خود ہر حدیث کے ساتھ یہ لگاتے ہیں. قرآن کی آیت کے متعلق تو کبھی نہیں کہتے کہ قال اللہ تعالیٰ پھر قرآن کی آیت اور آخر میں کہیں او کما قال اللہ تعالیٰ، یا جیسے خدا نے کہا ہو. یہ ہے حق. یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ جب کہا کہ خدا نے یہ کہا ہے تو خدا نے کہا ہے یقینی طور پہ اوپر کیونکہ کتاب میں ہے. اس کے باہر جو چیز ہے کسی کے متعلق بھی وہ اس یقین سے خود بھی نہیں کہتے. او کما قال رسول اللہ. تو بات صاف ہو گئی کہ جس کو تم خود ظنی کہتے ہو بھئی اس کے پرکھنے کا معیار یہ ہے خدا کی کتاب. سیدھی سی بات ہے. خدا خود یہ کہتا ہے کہ حق کے مقابلے میں ظن نہیں کام دیتا. مخالف اس کے جائے گا تو وہ ظن صحیح نہیں ہوگا. حق کے مطابق ہوگا صحیح تسلیم کر دیا جائے گا. اس کے خلاف ہوگا ہم کہیں گے کہ یہ ظن ہے. حق اپنی جگہ پر اٹل ہے، غیر متبدل ہے، وہ نہیں اپنی جگہ سے ہل سکتا. اسے اس کے مطابق ہونا چاہیے. تو دنیا میں کوئی عقیدہ، کوئی انکشاف، کچھ بھی آئے عزیزان مان، قرآن ماننے والے کے لیے تو یہ فرض عائد اس پہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن کی حقیقت کے مطابق ہے تو اسے وہ صحیح تسلیم کرے گا. اس کے خلاف ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں ابھی مان سکتا. یہ ظن ہے. قرآن حق ہے. حق کے بالمقابل ظن نہیں کبھی آ سکتا. اس کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا. یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا فَعَارِضْ أَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. کہا یہ ساری چیزیں جتنی بھی توہم پرستیاں اور یہ دیوی دیوتا اور یہ کچھ ماننا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی کو زندگی مان رہے ہیں کہ اس زندگی کے مفاد مقاصد حاصل کر لیے جائیں، کسی طریقے سے وہ حاصل ہو جائیں. غلط طریقہ ہوگا تو یہ دیوی دیوتا اور یہ بخشانے والے، سفارشیں کرنے والے، شفاعت کرنے والے ہم کو چھڑا لیں گے. لیکن اگر یہ صحیح بات اگر یہ ہو کہ مفاد دنیا کے حاصل کرنے نہایت ضروری ہے لیکن اسی طریقے کے مطابق کہ جو خدا نے تجویز کیا ہے، ان اقدار کے خلاف اگر یہ چیز جائے گی تو یہ مفاد یہ دنیا جسے آپ کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں رہیں گے. کہا یہ وہ لوگ کرتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا ایمان دھرم ہے ہی اس دنیا کا مفاد، اس کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اب وہ کیسے حق کے اوپر آئیں گے؟ فَعَارِضْ أَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا. جو ہماری اس کتاب سے، اس قرآن سے اعراض برتتا ہے، منہ موڑتا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس سے اعراض برتو. لیکن یاد رکھیے دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے اعراض برتو کہ یہ معنی نہیں ہے کہ اس تک پھر قرآن کی آواز بھی نہ پہنچے. قرآن کی آواز تو پہنچائے چلے جاؤ تاکہ وہاں ہے کہ کوئی نفس اس لیے ہلاک نہ ہو جائے کہ اس تک خدا کی کتاب کی آواز نہیں پہنچی تھی. یعنی اس مقام پہ بھی وہ کہا گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ سر کھپانے کی ضرورت نہیں، جان مارنے کی ضرورت نہیں. وہ اپنے ان مفاد کو نہیں چھوڑ رہے لیکن اس کے باوجود تاکید کی جا رہی ہے کہ قرآن کی آواز ان تک پہنچائے چلے جاؤ تاکہ یہ اس لیے ہلاک نہ ہو جائے کہ ان تک حقیقت نہیں پہنچی تھی. ذالک مبلغہم من العلم. یہ ان کے علم کی کمی ہے. توہم پرستی یا سپرسٹیشن علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. کہا ان کے علم کی حد اتنی ہے اور اس سے آگے علم حاصل کرنا نہیں چاہتے. تو جب جہالت ہی علم بن جائے تو اسے اس جہالت کے پردوں سے نکالا کیسے جا سکتا ہے؟ چمگادڑ کو تو تاریکی راس آتی ہے، وہ تو صبح کے وقت دعائیں مانگتا ہوگا کہ سورج نہ چڑھے، روشنی میں وہ آنکھیں نہیں کھول سکتا. مبلغ علم اتنا ہے ان لوگوں کا کہ یہ جہالت میں ہی پرورش پا سکتے ہیں، علم حاصل نہیں کرنا چاہتے.
ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بمن اہتدی. معیار جو ہے اس چیز کا کہ گمراہی پہ کون ہے اور صحیح ہدایت کے اوپر کون ہے، یہ خدا کا جو علم ہے اس کے مطابق طے ہوگا. یاد رکھو، کسی شخص کے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق، خواہ وہ کہے کہ یہ اسلاف سے چلا آ رہا ہے یا اس نے خود اختیار کیا ہے، یہ نہیں ہے کرائٹیرین یا معیار اس چیز کا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے. وہ تو خدا کا علم ہے جو اس نے کتاب میں دیا ہے، اس کے مطابق جانچا اور پرکھا جائے گا. اور بات یہ ساری کر کے کہا یہ کہ یہ سب کچھ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انسان کا کوئی کام نتیجہ برآمد کیے بغیر نہ رہ جائے. وہ یہ ہے جی دین کا محض. یہ معاشرے کے اندر تو پہلی چیز تو یہ کہ معاشرہ معاشرتی قانون کے مطابق جس چیز کو خلاف قانون یا جرم قرار دے گا وہی غلط اور جرم قرار پائے گا نا. معاشرہ جس چیز کو جرم ہی نہ قرار دے گا وہ تو جرم قرار ہی نہیں پائے گا. دنیا کی اقوام میں آپ دیکھیے اس قسم کے قوانین بنائے ہوئے ہیں جو بہت ہی فحش بھی ہیں، معیوب بھی ہیں، غلط بھی ہیں، لیکن جب وہ قانون بن جاتا ہے اس ملک کا تو وہ پھر جرم نہیں رہتا. ہمارے ہاں بھی جو غلط چیزیں قانون بن جاتی ہیں وہ پھر جرم نہیں رہتی. یہ انٹرنسیکلی بیسیکلی حقیقت میں کون سی چیز خلاف ہے انسان کے اور کون سی اس کے مطابق ہے جس کو نیکی یا بدی آپ کہیں گے، یہ ایک بڑی گہری چیز ہے. ایک چیز ہوتی ہے ریلیٹیو سی. آج ایک شے کو قانون نے جائز قرار دیا وہ جائز ہو گئی، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. کل کو اس نے اسے ناجائز قرار دیا وہ ناجائز قرار پا گئی، وہ شے وہی ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اسی قسم کے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اضافی ہوتے ہیں. انسانوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تو وہ سچے ہو گئے، اس کے خلاف فیصلہ دیا تو وہ غلط ہو گئے. روز بدلتے رہتے ہیں قوانین. ایک چیز ہے کہ نہیں، انسانوں کے اوپر اس کا انحصار نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق. فی الحقیقت وہ بری چیز ہے. یہ گڈ اینڈ ایول کا مسئلہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے. اخلاقیات کے جو مفکر ہیں کہ گڈ انٹرنسیکلی یعنی فی الحقیقت گڈ کیا ہے اور فی الحقیقت ایول کیا ہے. معاشرتی قوانین نہیں رہتے، روز بدلتے ہیں. یہ چیز کہی کہ یہ صرف خدا بتا سکتا ہے کہ انسان کے حق میں، اب وہ گڈ اینڈ ایول کو چھوڑ دیجئے، ان الفاظ کو، انسان کے حق میں منفعت بخش چیز کون سی ہے اور مضر کون سی ہے. مضر چیز کو آپ برائی کہہ لیجئے، شر کہہ لیجئے، اور جو چیز بھی انسانیت کے حق میں اس کی منفعت کے لیے خدا نے قرار دی ہے وہ ہے جسے خیر کہیے، جسے نیکی کہیے. اس نے تو حسن عمل جسے آپ کہتے ہیں اس کا معیار بھی یہ قرار دیا ہے کہ ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ بقا اسی عمل کے لیے ہے جو نوع انسانی کی منفعت کے لیے کیا جائے. تو یہ چیز جو ہے طے کرنے کی کہ کون سا کام نیک ہے، گڈ ہے، کون سا
یہ انسانوں کے طے کرنے کا مسئلہ نہیں، کر ہی نہیں سکتی عقل انسانی اس کو طے، وہ بدلتی رہتی ہے ہر آن۔ زمان شکنت آچ می تراشد عقل، خود ہی ایک پارلیمنٹ آج ایک قانون بناتی ہے، اگلی سٹنگ کے اندر اس سے بھی بلکہ پہلے اس کی امینڈمنٹ شروع ہو جاتی ہیں، اس کے خلاف قانون بنتے ہیں۔ وہی جو قانون پہلا تھا جب منسوخ ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق کام کرنا جرم قرار پا جاتا ہے۔ یہ کہ بنیادی طور پر فی الحقیقت جس سے یہی الفاظ اس کے لیے آ سکتے ہیں کہ فی الواقعہ کون سی چیز بری ہے اور فی الواقعہ کون سی چیز اچھی ہے، یہ ہے عزیزان من جس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، جس کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، جس کے لیے خدا کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اس کے متعین کیے ہوئے بتائے ہوئے خیر کو خیر سمجھنا، اچھا، نیکی، کچھ بھی کہہ لیجئے، گڈ، اس کے شر قرار دیے ہوئے کو شر سمجھنا، برائی سمجھنا، گناہ سمجھنا، جرم سمجھنا، کچھ بھی کہہ لیجئے، ایول کہہ لیجئے، یہ ہے جس کے لیے خدا پر ایمان کی ضرورت ہے، یہ ہے جس کے لیے اس کی کتاب پر ایمان کی ضرورت ہے، کہ جس کو اس نے منفعت بخش یا خیر کہہ دیا ہے اس کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا تو میرا بھلا ہوگا، انسانیت کا بھلا ہوگا۔ جسے اس نے شر کہہ دیا ہے اس کے مطابق کچھ نظام قائم ہوگا یا میں کچھ کروں گا، میری بھی تباہی ہوگی، انسانیت کی تباہی ہوگی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی ضرورت، یہ ہے خدا کی ضرورت، ورنہ خدا اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کو خدا مانیں اور اس کی پرستش کرتے رہے تو وہ خدا بنا رہے، ہم یہ کرنا چھوڑ دیں تو وہ خدا ہی نہ رہے۔ یہ تو انسان کے اپنے لیے ہے، اور اگر خدا کو مانا جاتا ہے اور اس کرائٹیرین کو، اس معیار کو نہیں مانا جاتا کہ جسے اس نے خیر کہا ہے اسے میں خیر سمجھوں، جسے اس نے شر کہا ہے اسے میں شر سمجھوں، اگر یہ نہیں سمجھا جاتا تو خدا کے ماننے کے کچھ معنی نہیں ہیں۔ یہ جو ہے نا دنیا میں خدا کے ماننے والے، نہ ماننے والے اعلانیہ تو شاید 1-8% بھی نہیں دنیا میں رہتے، کسی نہ کسی شکل میں کسی سے پوچھئے وہ کہتا ہے خدا کو مانتا ہوں، قرآن نہیں تسلیم کرتا ان کو خدا کا ماننا، اس نے کہا یہ نہیں، اگر وہ جس طرح سے تم نے مانا ہے اس کتاب کو اس طرح سے اگر وہ مانتے ہیں تو پھر سمجھو کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہیں، ورنہ یہ کہہ جانا میں خدا کو مانتا ہوں کہ مانے کچھ نہیں ہے۔ مانتا ہوں کہ مانے یہ ہے کہ جسے اس نے خیر قرار دیا ہے اسے میں بہتری اور خیر اور نیکی سمجھتا ہوں، جسے اس نے شر قرار دیا ہے میں اسے شر اور معصیت سمجھتا ہوں۔ یہ ہے خدا پر ایمان، اور اس کے لیے ہی کتاب کی ضرورت ہے۔ کتاب چونکہ براہ راست نہیں اتری، ایک رسول نے ہمیں دی ہے، اس میں رسالت کی ضرورت۔ ساری بات اتنی ہے کہ اس کے مطابق میں کروں گا تو اس کا نتیجہ میرے لیے اچھا ہوگا، اس کے خلاف کروں گا اس کا نتیجہ میرے لیے برا ہوگا، اور نتیجے کے لیے صرف یہی زندگی جو اس دنیا کی ہے یہی نہیں ہے، زندگی ختم نہیں ہو جائے، حالت کی ضرورت۔ ساری بات اتنی ہے کہ اس کے مطابق میں کروں گا تو اس کا نتیجہ میرے لیے اچھا ہوگا، اس کے خلاف کروں گا اس کا نتیجہ میرے لیے برا ہوگا، اور نتیجے کے لیے صرف یہی زندگی جو اس دنیا کی ہے یہی نہیں ہے، زندگی ختم نہیں ہو جاتی، زندگی نے آگے چلنا ہے۔ اس کے خلاف اگر میں نے کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ اس زندگی میں ابھی سامنے نہیں آیا، کسی طرح سامنے آئے گا، زندگی تو ختم نہیں ہو رہی۔ اس کی عدالت سے تو مفرور مجرم کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اس نے تو ایک دن پکڑے جانا ہے، کہاں جائے گا؟ اس دنیا میں تو خودکشی کرنے سے انسان کے سارے جرائم مٹ جاتے ہیں، وہاں تو نہیں مٹتے۔
وہاں تو خودکشی کرنے سے بھی جان باقی رہتی ہے، زندگی باقی رہتی ہے۔ یہ ایمان جو ہے اسے کہتے ہیں مکافات عمل یا جزا سزا کا ایمان۔ یہ ہے جس کے لیے یہ سارا سلسلہ رشد و ہدایت، خدا کی طرف سے وحی آنا، انبیاء کرام کا آنا، کتابوں کا، قرآن کریم کا محفوظ رکھنا، یہ سارا اس کے لیے ہے۔ اور اگلی آیت یہ آتی ہے جس کے معنی میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ جو حقائق کائنات کے نمودار ہوں گے بات سمجھ میں آئے گی۔ بڑی عظیم آیت ہے کہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ یہ سارا سلسلہ کائنات ارض و سما کا اس لیے سرگرم عمل ہے کہ کسی انسان کا کوئی عمل نتیجہ نکالے بغیر رہ نہ جائے۔ یا اللہ، کہتے ہیں کہ خدا نے کائنات کو پیدا کیا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کسی اور مقصد کو تو ہم جانتے نہیں، جو مقصد اس نے بتایا وہ تو یہ ہے۔ اب یہ کہ یہ مشینری جو اس کی کام ورک کر رہی ہے اس مقصد کے لیے، یہ کس طرح سے یہ کام کر رہی ہے، ابھی انسانی علم کی گرفت میں زیادہ بات نہیں آئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اب بھی جرم کی شناخت میں یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس یا فزیکل جتنی شہادتیں ہوتی ہیں، مجرم کا خون، اس کی انگلیوں کے نشانات، اس کے کپڑوں کی بو، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی جرم کے تعین میں بڑی مدد دے رہی ہیں، اور اس لائن کے اوپر بڑی تحقیق اور تفتیش ہو رہی ہے، دن بدن تحقیق ہو رہی ہے صاحب۔ یعنی وہ تو ابھی وہ بات آگے نہیں چلی، ابتدا ہوئی ہے کہ وہ تو دل کی دھڑکن سے بتا دیتے ہیں کہ یہ گواہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے۔ میں یہ مثالیں دے رہا ہوں جو اس وقت تک ہمارے سامنے بات آئی ہے، ہم ابھی تک یہ پورے طور پر نہیں سمجھ پائے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ خارجی کائنات کی مشینری اس لیے سرگرم عمل ہے کہ اچھا کام خیر کے مطابق کام کرنے والے کا نتیجہ خیر اس کو ہو، شر کے مطابق کام کرنے والے کا نتیجہ شر ہو۔ یہ ساری مشینری جتنی ہے کائنات کی وہ اس لیے سرگرم عمل ہے کہ کسی فرد کا کوئی عمل نتیجہ نکالے بغیر، مرتب کیے بغیر رہ نہ جائے۔ ہم نہیں کہہ سکتے ابھی، لیکن یہ جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں کہ زندگی آگے چلے گی، دل میں گزرنے والے خیالات جو ہیں وہ بھی اس اعمال نامے میں سامنے آئیں گے۔ وہ تو سمجھانے کی بات ہے نا کہ وہ سامنے آنا یا اعمال نامے میں لکھا ہوا ہونا، بات تو ساری یہ ہے کہ وہ دل میں گزرنے والے خیالات کے متعلق بھی کہتا ہے کہ وہ بھی نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ کیا مشینری ہے وہ جو ان چیزوں کو بھی اپنی گرفت میں لیتی ہے، کس طرح سے وہ نتیجے مرتب کرتی ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ سر دست یہ بات نہیں ہے کہ انسان کے علم میں نہیں آئے گی، علم انسانی ترقی کرتا چلا جائے گا، یہ چیزیں بھی آتی چلی جائیں گی، لیکن یہ جو ایمان ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے، آگے بھی چلتی ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی جو کام بھی انسان نے کیا ہے، بلکہ قرآن کی روح سے جو خیال بھی دل میں گزرا ہے وہ بھی اپنا نتیجہ اس کو دے گا اور بھگتنا پڑے گا۔ یہ ایمان ہے جس کے اوپر ساری عمارت اسلام کی استوار ہوتی ہے۔ یہی وہ ایمان ہے کہ جس کے سہارے جسے آپ اسلامی نظام کہتے ہیں وہ قائم ہوتا ہے، ان لوگوں کا قائم کردہ وہ ہوتا ہے جو خیر اور شر کا معیار خدا کی کتاب کو قرار دیتے ہیں، اور ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو ایک طرف، ہم جو کوئی سوچ رہے ہیں اس کا بھی نتیجہ خدا کی کتاب کے مطابق نکلے گا، اب نہیں نکلے گا، مرنے کے بعد نکلے گا۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے نظام قائم جب ہوتا ہے تو وہ پھر انسانیت کے لیے خیر ہی خیر بنتا ہے. تو یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن نے کہا یہ ہے کہ یہ ارض و سما کی مشینری جو سرگرم عمل ہے وہ اس لیے ہے کہ ہر عمل خیر کا نتیجہ خیر مرتب ہو، ہر عمل شر کا نتیجہ شر مرتب ہو. تو اتنی بڑی مشینری جب اس کام کے لیے متعین کی گئی ہے تو کون سی چیز ہے جو اس کی گرفت سے باہر رہ جائے گی صاحب؟ یہ ہے ایمان، مکافات عمل. اب یہ کہا کہ اس سے خیال پیدا ہوگا کہ پھر انسان بالکل معصوم انسان ہی کوئی ہوگا کہ جو جسے ہم کہتے ہیں جنت میں جائے گا کہ جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. کہا یہ بات نہیں ہے. ہم جانتے ہیں انسان کو، ہم نے اسے پیدا کیا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے لغزشیں ہو سکتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو اس نے معیار مقرر کیا ہوا ہے وہ وزن کرنے کا، دونوں پلڑے خیر اور شر کے. دیکھنا یہ ہوگا کہ جھکتا ہوا پلڑا کون سا ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے جو 50% مارک مقرر کیے تھے پاس مارکس، اس کے اگر 50 یا 50 سے ابو ہے اس کو تو پروموشن مل جائے گی. اس سے کم درجے کے ہیں تو اتنے تو ہیں اس کے اس پلڑے میں بھی، لیکن وہ پلڑا جو ہے اٹھا ہوا ہے، جھکا ہوا نہیں ہے. معیار قرآن کریم نے خفت موازنہ و ثقلت موازنہ قرار دیا ہے، اور کتنی بڑی رحمت ہے اس کی جناب. معیار اگر یہ قرار دیا جاتا کہ کوئی کسی سے لغزش ہوئی نہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا تو وہ تو پھر کہیں اور سے ہی کوئی مخلوق اس کو لانی پڑے گی. اس نے کہا ہے ہم نے یہ مخلوق بنائی ہے، انہی کو ہم نے جنت میں بھیجنا ہے. بڑی گنجائش، لیکن وہ گنجائش یہ نہیں ہے کہ جو جی میں آئے کرتے پھرو، یہ بات نہیں ہے. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کبائر الاسم والفواحش کہا ہے. ایسے جرائم کہ جو انسانیت میں ضعف پیدا کر دیں، انسان کی ذات میں تخریب پیدا کر دیں، اور فواحش بے حیائی چیزیں معاشرے کے اندر پھیلا دیں، یہ لوگ ان سے بچے ہوئے ہوں گے. الا اللمم، لیکن کوئی قابل ملامت چیز، جس سے ذرا سی کوئی ملامت والی چیز جو ہو نا، ایسے تھوڑی سی کہ یہ کچھ اچھی بات نہیں یار کی تم نے، یہ کبھی کبھی سرزد ہو جاتی ہے ان لوگوں سے. اور دوسری جگہ کہا کہ ان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ اگر گھومتے گھماتے بھی اس قسم کا کوئی خیال آ جاتا ہے ان سے اور سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً اس کے اوپر نادم ہوتے ہیں اور فوراً اس کی اصلاح کر لیتے ہیں. تو یہ اس قسم کی لغزش کا سرزد ہو جانا جو ہے وہ کہا کہ یہ چیز راستے میں مانے نہیں ہو جائے گی کہ اب جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ جنت میں جانے ہی نہیں دیا جائے گا، وہ تو انہی کو جانے دیے گا جن کے ہاں کوئی ایک بھی گناہ نہ ہو. یہ غلط بات ہے. الا اللمم، اور اس میں بھی میں نے کہا کہ یہ چھوٹ نہیں ہے کہ یہ قابل ملامت چیزیں جو ہیں وہ کرتے پھرو جو ساری عمر، بالکل نہیں. دوسری جگہ کہا ہے کہ اس قسم کی چیز کرنے کے بعد بھی فوراً ان کو ندامت ہوتی ہے اس کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھول گئے، ہم سے غلطی ہو گئی. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پہ زیادتی کی. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہم سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور اس کی اس نے گنجائش دی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھول ہو جاتی ہے انسان سے، اور بھول ہونے کے بعد اصلاح کے لیے جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. اسی کو توبہ کہتے ہیں. اور اس نے بتایا ہے کہ یاد رکھو یا اللہ میری توبہ یہ توبہ نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر ایک غلطی ہوئی ہے تو اس سے بڑی نیکی کرو تاکہ اس کا وزن اس سے زیادہ بڑھ جائے. اسے توبہ کہتے ہیں.
پہلے تو اس کا اعتراف کرو کہ غلطی ہو گئی تھی، اعتراف کے بعد ایسا کام کرو کہ جتنا نقصان اس نے پہنچایا ہے اس نظام کو بھی وہ کور کرے اور اس سے اوپر بھی کچھ اور وزن اس کا ہو. اتنا بڑا نیکی کا کام کرو تو پھر وہ توبہ ہوتی ہے. یہ 1000 دانے کی تسبیح پڑھنے سے توبہ نہیں ہوتی، عمل سے زندگی بنتی ہے، تسبیح کے دانوں سے نہیں بنتی. اور وہ عمل کی بھی کیفیت یہ کہ حسنات ہیں صرف جو سیئات کو مٹاتی ہیں، توبہ توبہ کہنے سے نہیں. ان ربک واسع المغفرہ، کیا بات ہے. کہا کہ وہ یوں ہی پکڑ دھکڑ کر کے تمہیں بھٹی میں جھونکنا نہیں چاہتا، وہ تمہاری حفاظت چاہتا ہے. بہت اچھا، حفاظت چاہتا ہے. واسع، اور اس کے لیے بہت وسیع میدان اس نے چھوڑا ہوا ہے، تنگ نظر نہیں ہے. وہ کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر پکڑ لے اور وہ اس کے بعد گھٹی مروڑ دے. کہا یہ بات نہیں ہے، مقصد ہمارا جو ہے تمہاری حفاظت ہے. وسیع ہے میدان بھی، اور اس کا طریقہ ہے یہ جو کچھ ہم نے بتایا ہے. ہوا عالم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. تم تو آج سامنے ہمارے ایک پیکر انسانیت کی طرح کھڑے ہو، ہم تو اس وقت سے تمہیں جانتے ہیں جب وہ بے جان مادے سے ابتدا ہوئی تھی تمہاری زندگی کی جان سی، اس وقت سے تمہیں جانتے ہیں. ڈاڈا واقف ہے ہوتے ہیں، اس وقت سے جانتے ہیں. پھر ہم جانتے ہیں جب تم رحم مادر کے اندر جن حالات میں سے گزرے ہو اسے بھی ہم جانتے ہیں. تم ہماری مخلوق ہو، ہمارے بنائے ہوئے ہو. وہ خالق کو علم ہوتا ہے کہ یہ مخلوق جو ہم نے بنائی ہے اس میں کیا کیا چیزیں کمی کی رکھی ہوئی ہیں، کہاں کہاں کمزوری واقع ہوئی ہے، کہاں کہاں بات ہم جانتے ہیں. یہ اس لیے ہمارا معیار یہ نہیں ہے کہ معصوم ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے، سوال ہی نہیں. ہم انسان کی خلق جہاں کہاں سے بات شروع کی ہے کہ جب اولی جرثومہ حیات کی نمود ہوئی ہے پانی اور مٹی کے ملاپ سے، زندگی کی نمود جس وقت ہوئی ہے اس وقت سے ہم جانتے ہیں تمہیں. اور جن ارتقائی منازل سے گزرے ہو ان تمام کو جانتے ہیں. رحم مادر میں تمہاری کیا گزری ہے اس کو بھی جانتے ہیں. یہ سائیکالوجی تو آج آئی ہے میدان کے اندر، وہ تو اس طرح کی بایولوجی سے آگے لے جاتا ہے بات. اور تحقیق ہو رہی ہے، جینس کی جو تحقیق اب ہو رہی ہے اس میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. بہرحال یہ تو علوم سائنس ہیں، میں پھر نام لوں گا تو پھر مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. بڑی ترقی کر رہی ہے یہ قوم. ایک بہت بڑا محقق ہے وہاں، بہت اچھا قرآن کے اوپر کام کر رہا ہے، سرچ کر رہا ہے. ایک دوست ہے، اس کی کتاب چھاپ گئی ہوئی ہے، وہ موقع لے. اس نے یہ کہا کہ یہ اتنا بڑا شخص قرآن کا معترف بھی ہے، سب کچھ ہی جان رہا ہے، تو یہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ میں نے کہا بابا خیر مناؤ ابھی چند دن اس کو. اس طرح سے جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے قرآن کے متعلق اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگ رہا کہ وہ تو کافر ہے ہی. وہ اس نے اگر مسلمان ہو کے یہ کچھ کہا تو ایک دن میں کفر کا فتویٰ ہو جائے گا، پھر وہ مرتد قرار پائے گا. اس لیے اتنی جلدی منا. یہ چیزیں ان اقوام میں آ رہی ہیں عزیزان من کے رحم مادر کے اندر بچہ کن حالات سے گزر رہا ہے. وہ تو جو معافر کی میری بیٹیاں نطفے کے وقت سے معیار اب انہوں نے تحقیق کا شروع کر دیا ہے. کیا کیا چیزیں آتی ہیں، شکل و صورت ہی نہیں مانتی، بیہیویئر بھی مانتا ہے اس سے، کیریکٹر کی بنیادیں مانتی ہیں اس سے. یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ
اس دور سے، اس وقت سے جب زندگی کی اولی نمود ہوئی اور وہاں سے تم نے مختلف ارتقائی منارے طے کی، رحم مادر میں آئے، پھر بچپن کی حیثیت سے آئے، ہم جانتے ہیں کہ تمہاری ترکیب میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ علوم ان لوگوں کے ہیں، وہ وہاں سے چلے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، غنیمت تھا کہ ابھی وہ جلدی نہیں کر رہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اس کو چند دن کے لیے اور تحقیق کر لینے دو۔ کیا کہتا ہے وہ ناطق؟ کیوں مرے جاتے ہو ناطق؟ ابھی جلدی کیا ہے؟ تم نے ہونا ہو تو کھا پی کے مسلمان ہونا۔ ہوا عالم فی بطون امہاتکم۔ شیخ صاحب مجھے 5 منٹ دے دیں گے، پہلے میں نے دیر سے شروع کیا ہے۔ کہا کہ جب صورت یہ ہے، اب بڑی عجیب آیت آ رہی، کہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ اپنے متعلق یوں ہی نہ خیال کر لیا کرو کہ ہم بہت بڑے روحانی بزرگ بن گئے ہیں جناب، خود ہی پاک باز نہ بن جایا کرو دل کے اندر، خود ہی اس فریب میں مبتلا نہ ہو جایا کرو۔ کچھ خود مبتلا ہوتے ہیں، کچھ پیران نہ پرند مریداں پر آنند ہوتا ہے، وہ ساتھ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں صاحب کیا بات ہے حضرت صاحب، اللہ اکبر، ہم نے تو کبھی دیکھا سنا نہیں ہے جو کچھ آپ نے کر کے دکھا دیا، اور اس کو فریب میں رکھتے ہیں۔ کہا کہ اپنے آپ کو فریب میں مت رکھو، اپنے متعلق معیار یہی ہے، ہوا عالم بمن اتقى، اس کے معیار کے اوپر پرکھ کے دیکھو کہ کس حد تک تمہارا یہ تزکیہ، یہ لفظ تزکیہ جو ہے اس کی بھی عجیب صورت ہے۔ یہ جتنا تصوف آپ کا ہے وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ ہمارا بھی ہوا ہے، بھگت رہے ہیں آج تک وہ بیماریاں۔ ہاں جی، ہر چیز کی ترک دنیا، 40 دن کے بعد اتنا ٹکڑا کھانے کو، وہ سانس صاف لینے کے لیے کوٹڑی نہیں ملتی تھی۔ تزکیہ نفس ہو رہا ہے، ہر چیز کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ چیز کہی تھی، تزکیہ، ذکر، یہ ساری اصطلاحات انہوں نے اپنے ہاں لے لی۔ وہ اسلام میں یہ یوں ہی رکھی گئی تھی، اصل میں چیز تو یہ وہاں تصوف کی تھی، انہوں نے لے لی ساری۔ تزکیہ نفس ہو رہا ہے، مزکی بن رہے ہیں، سب اپنے آپ میں ہی مست ہوتے ہیں، اور ایک ہلکا گرد ہوتا ہے ان کے، وہ نکلنا ہی نہیں دیتا اس قسم کی خود فریبی سے۔ یہ بڑا برا جال ہوتا ہے، ہم تو پھنسے ہوئے تھے۔ جی چاہتا ہے آپ کو کچھ سناؤں۔ یہ حضرات جو ہیں، تزکیہ نفس ان کے ہاں کس طرح سے ہوتا ہے، بڑی دلچسپ چیز ہے۔ سر سید کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اور انداز سے تو سنا ہوگا۔ ان کے اسلوب بیان کی شگفتگی شاید آپ کے سامنے کبھی نہ آئی ہوگی، بڑا دلچسپ انسان تھا، بہت عظیم شخصیت گزری ہے ہمارے ہاں کے ساتھ۔ ان کے متعلق ذکر کرتا ہے، کہنے لگا ان کی کیفیت یہ ہے، 2-4 منٹ دے دیجیے گا مجھے۔ کہتا ہے کہ یہ حضرت صاحبان کو آپ دیکھتے ہیں، مسکینی اور انکساری ان کو آسمان پر چڑھاتی ہے، اس لیے یہ اور زیادہ مسکین اور منکسر بنتے ہیں۔ بڑی گہری باتیں کہہ گیا ہے۔ سادہ وضعی پر لوگ فریفتہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اور سادہ بنتے جانتے ہیں۔ دنیا سے نفرت ان کو دنیا دلاتی ہے، اس لیے یہ دنیا سے زیادہ نفرت کرتے جاتے ہیں۔ بے طمعی محنت کے بغیر حاجت سے بڑھ کر درہم و دینار دلاتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بے طمع ہوتے جاتے ہیں۔ لوگ ان کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، اس لیے ان کے دل میں دوسروں کی حقارت جمتی جاتی ہے۔
برائی اور بھلائی، دوزخ اور بہشت، کفر و ایمان کی کنجی وہ اپنے ہاتھ میں سمجھتے ہیں. کسی کو کافر بناتے ہیں اور کسی کو مرتد، کسی کو جہنم دیتے ہیں اور کسی کو جنت. کبھی خازن جنت ہیں، کبھی مالک جہنم. یہ تمام باتیں حضرت کو ایسا شخص بنا دیتی ہیں جس کے نہ کان رہتے ہیں کہ کچھ سنیں، نہ آنکھیں رہتی ہیں کہ وہ کچھ دیکھیں، نہ منہ رہتا ہے جو حق کی بات کہہ سکے. یہ بھی اسی چنگل سے نکلا تھا. خود اپنے متعلق یہ طے نہ کر لو کہ میں بہت مزکی اور روحانی بن گیا، بڑا بزرگ بن گیا، صاحب بڑا نیک بن گیا. بالکل نہیں عزیزان من. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی آنکھ نے جن سے بزرگ ترین ہستی نہیں دیکھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بھی خلاف ورزی کروں خدا کے عذاب کی تو میں بھی اس کے عذاب میں محفوظ ہو جاؤں گا. وہ جانتا ہے، جب وہ کہے نا وہ جانتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ معیار اس کے پرکھنے کا وہ علم خداوندی ہے جو اس نے کتاب میں دیا ہے. اور یہاں ایک چیز ہی اگر آپ اجازت دے تو میں عرض کروں، اس نے تزکیہ کا ایک ہی معیار دیا تھا. یہ جتنے مزکی حضرات ہوتے ہیں ان کا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ خود نہیں کچھ کمائی کرتے، دوسروں کی کمائی پہ ہوتے ہیں نا. یہ لاتے ہیں لوگ، ان کی قبروں پہ اتنا کچھ لا کے دیتے ہیں، زندگی میں تو پوچھو نہیں کتنا. یہ خود نہیں کچھ کمائی کرتے. قرآن کریم میں تزکیہ کے متعلق ایک معیار دیا. وہ جو کہا ہے نا کہ ہم سے پوچھو کہ مزکی کون ہوتا ہے، تزکیہ کس کو حاصل ہوتا ہے. کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، 92/80، 92/18. وہ شخص جو جان مار کے محنت کرتا ہے، اپنی محنت کی کمائی محتاجوں کو دے دیتا ہے، یہ ہے جو بزرگ ہے. معیار وہ کہا ہم سے پوچھو، یہ کیوں پوچھے؟ کہتا یہ ہے. یہ ایک قدم بتایا اس نے. مزاقی بننا ہے تو پہلے بات یہ ہے اپنے لیے اتنا ہی رکھو، محنت کرو، اور اپنی محنت کی کمائی جو ہے وہ دو دوسروں کو محتاجی کے لیے. یہ ہے قدم اول تزکیہ کا. اس سے ہوتا ہے. کوئی حضرت صاحب آپ نے دیکھا کہ کمائی کر رہے ہوں، کمائی کر کے دوسروں کو دے رہے ہیں، دوسرے کمائی کرتے ہیں ان کے لیے اور لا کے ڈھیر کرتے ہیں. صاحب تو قرآن نے تو یہ کہا تھا ہوا عالم بمن اتقا. سورہ النجم کی آیت 32 تک آ گئے ہم عزیزان من. 33ویں آیت سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.